جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادری والے تھے، اس قدر شجاعت والے تھے۔ جب اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، جنگ بدر ہوئی، تو کافروں کی طرف سے بڑے بڑے 3 سردار آئے، عتبہ، شیبہ، ولید جیسے بڑے بڑے قد آور، بڑی جرت والے، بڑی بہادری والے، وہ اپنے آپ کو سمجھنے والے۔ مسلمانوں کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 نوجوان نکلتے ہیں، شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے نکلتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، جرت کہ کافروں کے 3 بڑے بڑے سرداروں کو الٹ کے رکھ دیا، ان کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا۔ جب یہ سارا منظر اللہ رب العالمین نے دیکھا تو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر کے میرے محبوب پیغمبر کے سینہ پاک پر نازل کر دیا، ھذا اختصموا فی ربہم، اللہ نے ان دونوں کو پسند کر لیا، اللہ نے ان کے ساتھ محبت کا ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کے لیے ان دونوں نے اللہ کے لیے جھگڑا کیا۔ تو ان کی اعلیٰ مثال ہے بہادری میں۔ اور جب خیبر کا وقت آیا، کئی دن ہو گئے حرب و ضرب کی کیفیت میں، صحابہ اکرام نے بھی بڑا زور لگایا لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جس بندے کو میں یہ جھنڈا دوں گا، اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ سے یہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ سارے لوگ، سارے صحابہ اس کشمکش میں سو گئے، پتہ نہیں وہ بندہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا کریں گے۔ ہر بندے کے دل کی خواہش تھی، کاش مجھے مل جائے، کاش مجھے مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے، مجھے جھنڈا دے دیں۔ جب صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی، وہ تو ان کی آنکھیں خراب ہے۔ بلایا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن منہ سے نکال کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگایا، اللہ نے شفا عطا کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا اس کو دیا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کو فتح کر دیا۔ جرت و بہادری کی مثال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کٹ مرنے والے، اس قدر یقین تھا، اس قدر ایمان تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ پر ایمان لانے کا حق ادا کر دی۔ مکہ کی طرف ایک عورت کو حاطب بن ابی بلتہ نے جب جاسوسی کے لیے بھیجا، حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہاں رشتہ دار رہتے تھے، خیر خواہی کے لیے خط بھیجا تھا، چٹھی بھیجی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آؤ، روضہ خاک نامی جگہ پر جاؤ، وہاں ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے، اس سے خط لے کر کے آؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا، گھوڑے پر بیٹھ گئے، گھوڑا دھڑاتے ہوئے روضہ خاک نامی جگہ پر پہنچتے ہیں، ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے۔ عورت کو کہا خط ہمارے حوالے کر دیجئے، عورت نے انکار کر دیا، کہا میرے پاس خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی چٹھی نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس چٹھی ہے، آپ کے پاس خط ہے، تو جھوٹ بولتی ہے، تو انکار کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کبھی ایسی بات نہیں ہم نے سنی۔ دھمکی لگائی، اگر تو نے یہ چٹھی، یہ خط ہمارے حوالے نہ کیا، آپ کی تلاشی لی جائے گی۔ تو اس عورت نے اپنے بالوں سے چٹھی نکال کے، خط نکال کے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ شجاعت، بہادری، جرت مند علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، طاقتور علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ایمان میں پختہ تھے، کیونکہ ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میری بیٹی، میں نے علی کی جائیداد نہیں دیکھی، میں نے علی کے پاس مال نہیں دیکھا، میں نے علی کا بزنس نہیں دیکھا، میں نے علی کا ایمان دیکھا ہے۔
اباب گرامی قدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، پیار، ایمان صرف مسلمان ہی کرے گا۔ منافق بندہ جس کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، انا ہے، وہ کبھی بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ